اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہو، ہر چیز قبول، اللہ کی طرف سے انعام کی پرچی مل جائے، سرٹیفکیٹ ہمیں مل جائے۔ اب وہ جو دو جہنمی جو اللہ رب العالمین کے حبیب کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھے تم دیکھو گے، میں نے نہیں دیکھے، لم ارہما، ان دونوں کو میں نے نہیں دیکھا۔ حدیث صحیح حدیث ہے، اور بخاری مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث۔ کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام کہتے ہیں دو قسم کے جہنمی میں نے نہیں دیکھے تم دیکھو گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے جہنمی ہیں جو ہم نے دیکھنے ہیں آپ نے نہیں دیکھے؟ ہے نا ہر بندے کو کہ نبی علیہ السلام ان جہنمیوں کو دیکھ کر نہیں گئے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری گلیوں بازاروں میں سر عام ہے۔ کیا فرمایا؟ قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس۔ بڑی پیاری حدیث، یضربون بها الناس، قوم معہم سیات۔ بڑے غور سے سنیں، یہ آپ کے کراچی میں ایک قتل ہوا ہے، بڑا اس کا چرچا ہے، ناظم جوکھیوں کے نام سے ہوا ہے نا، بڑا ظلم ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ سن جائیں ایسے جہنمی نبی علیہ السلام کے زمانے میں نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھے لیکن تم دیکھو گے، ہم نے دیکھ لیا نا۔ اس شخص نے اپنی خاندانی غیرت کی وجہ سے کسی دوسرے کو منع کیا، عزت نفس کی وجہ سے منع کیا۔ ڈرامہ کر رہے ہیں کہ جانوروں کے تحفظ کے لیے اس نے جان دے دی، وہ صرف بات پلٹنے والے کہ تاکہ جو آگے مطلوب ہے وہ غیر شعوری ہو جائے۔ کسی پرندے نے تو آ کر، تلور نے تو آ کر گواہی نہیں دینی نا گوٹ میں۔ کتنی بڑی بات ہے، غور کریں۔ نبی علیہ السلام نے کہا ایسے جہنمی میں نے نہیں دیکھے لیکن تم دیکھو گے۔ آپ کے علاقے میں ناظم جوکھیوں کا قتل ہوا ہے، سراسر بربریت ہوئی ہے، ظلم پہ ہوا ہے۔ گواہیاں لگاؤ، کیس لگاؤ، لٹکاؤ، لمبا لے جاؤ، اور آپ کی اسمبلی میں بیٹھا ہوا ایک شخص کہتا ہے اتنی ڈٹائی ہے زمین پر، اس کو کہتے ہیں یبغون فی الارض بغیر الحق۔ سورہ شورى میں کہا ہے کہ زمین پر بغیر حق کے ایسی بغاوت کرتے ہیں جو ان کا حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کی کبریائی کو چیلنج کرے۔ اور یہ حدیث موجود، قوم معہم، ایسے جہنمی ہوں گے کہ ان کے ہاتھوں میں گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ اس سے اپنی رعایا کو ماریں گے۔ یہ وہ جہنمی ہے جو بدترین جہنمی، صنفان من اہل النار، یہ وہ اہل نار کی ایک قسم ہے، جہنمیوں کی ایک قسم ہے جن کے لیے اولئک لہم عذاب علیم، کہ ایسے لوگوں کو زمین پہ بھی درد چکھاؤں گا اور جہنم کا درد بھی چکھاؤں گا۔ اور دوسری قسم کون سی ہے؟ ذرا غور کریں، ذرا مثالیں اس لیے دے دیتا ہوں کہ ہمارے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ کوئی اس طرح کا بندہ اٹھ کے ہمیں چیلنج نہیں کرے کہ تم نے اس کیس پہ بات کیوں کی ہے۔ کوئی لوگ کہتے ہیں ہمیں اس کیس پہ بات نہیں کرنا، کیوں؟ وہ آگے بڑا ظالم ہے۔ تو یار ظالم نے ایک کی جان لے لی، دوسرے کی لے لے گا، کون سی کائنات ختم ہو جائے گی؟ لیکن ایک چیز امر تو ہو جائے گی، قرآن اور حدیث کا اصول تو بیان ہو جائے، لوگوں تک یہ نالج تو پہنچے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، اور یہ عقیدہ تو پہنچے کہ کنعان پہاڑی پہ بیٹھا ڈوب گیا تھا، نوح پانی میں بیٹھا تیر گیا تھا۔ یہ عقیدہ تو پہنچو، یہ بات حق کی تو کہہ دو۔ اگر حق نہیں کہہ سکتے وَلَا تَمْنَعَنَّ رَجُلًا، پھر اللہ کے حبیب کہتے ہیں اس شخص کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، ممنوع ہے اس کی زندگی جو حق نہیں کہہ سکتا۔ دوسری قسم جہنمیوں کی جو نبی علیہ السلام کہتے ہیں لم اراہما، میں نے نہیں دیکھی لیکن تم دیکھو گے۔ غور کرنا ذرا، ایک وہ جو اپنی رعایا پر، اپنی قوم پر، اپنی طاقت کے نشے میں ظلم کرتے ہیں، ان کو گائے کی دموں سے مشابہت دی ہے، اور ان کو کیسے کوڑے لگیں گے؟ اولئک لہم عذاب علیم، جو عذاب کافروں کے لیے تھا اس سے بھی بدتر عذاب ان کو ہوگا۔ اور دوسری نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت،
ناراض نہیں ہونا، یہ ہمارے گھروں میں بیماری پائی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتوں کا لباس مردوں کو کھینچے گا۔ سارے جملے کا ایک مختصر معنی۔ اور کون بے غیرت چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی بازار میں جائے اور مرد اس کا پیچھا کرے؟ جس کے اندر غیرت انسانی، ایمانی بعد میں آئے گی، غیرت انسانی والا شخص کبھی نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی، اس کی زوجہ، اس کی منکوہ ہو اور اس کے پیچھے لوگ پیچھا کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے جہنمیوں کو میں نے نہیں دیکھا، تم دیکھو گے۔ لم ارہما، کتنی خوفناک بات ہے، یہ ہے بیماری یا نہیں ہے؟ بلکہ آپ کا میڈیا، جس کو سوشل میڈیا چھوڑیں، جس کو الیکٹرانک میڈیا کہتے ہیں، وہ اس چیز کا پریچر ہے، مبلغ ہے فحاشی اور عریانی پھیلانے کا، اور یہی بے غیرت میڈیا اٹھ کے کہتا ہے عمران خان نے مہنگائی کی ہے۔ اگر یہ تیری تبلیغ ہے تو پھر عمران خان بھی بے بس ہے، پھر اور مہنگائی ہوگی، اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فحاشی کو اللہ نے روکنے کے لیے نماز جیسے فریضے سے نسبت دی ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ یہ اصول و قواعد آپ کو ملا کے کوئی مولوی نہیں سکھائے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ بات کس نسبت سے اللہ نے کہاں کر دی ہے یہ آپ کو نہیں بتائیں گے، آپ کو شعر سنائیں گے بڑے بھولے بھالے، ترنم ناد مولوی مل جائیں گے آپ کو۔ او یارو حق کی بات کہہ دو یا مر جاؤ، اگر حق نہیں کہہ سکتے لا تمنا، زمین پر رہنے کا اللہ کے نبی کہتے اس صاحب ایمان کو حق ہی نہیں ہے۔ ایمان تو آیا ہی حق گوئی کے لیے ہے، جھوٹے تو وہ تھے جو ابو جہل کے پیروکار تھے۔ عمر فاروق تو جھوٹے نہیں تھے، صدیق اکبر تو صدیق لقب ملا، سچا لقب ملا۔ پھر آگے چلے، کیا فرمایا؟ اچھا نشانی بتائی، نبی علیہ السلام نے نشانی بتا دی، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی بولتا نہیں ہے مگر میں وحی کرتا ہوں۔ اس کا مطلب نبی علیہ السلام کی بات اللہ کی بات ہے، اور بات کیا ہے؟ رؤوسہن کأسنمۃ البخت، عورتوں کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹنی کی کوہان۔ آ گئی ہوگی سمجھ؟ زیادہ تفصیل کھولیں گے تو آپ کہیں گے یہ مولوی صاحب تو بڑی دور نکل گئے۔ چٹیا بناتے ہیں نا، چٹیا بنا کے اوپر کرتے ہیں، اس کو اونٹنی کی کوہان سے نسبت دی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بخاری مسلم کی روایت، اور یہ حرام ہے۔ چٹیا بناؤ لیکن سر کو اونٹنی کی کوہان کی طرح اٹھانا غیر اسلامی ہے۔ اب میں اس کو زیادہ تفصیل نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔